نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے صلاۃ والسلام. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاکرا. الہی گنجے امید بکشا گلے از روضہ جاوید بنما. زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ لی حمد اور ثنا بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد جنہ دوستہ نے اس محفل پاک دا اہتمام و انتظام کرنے چھ نجف صاحب نال اور میاں صاحب نال معاونت کی تھی. اللہ انہا سارے بچیانو اجر عطا فرمائے. سارے دے میں نام تو نہیں یاد لیکن اللہ پاک سب بھائیانو انہوں اجر دے بے جنہ کسے اعتبار مالی اس دے اندر حصہ لیا. اور اسی اپنے مقصد دی تکمیل دے قریب پہنچ گئے کہ مقصد سی اللہ دے دین دی تبلیغ ہو جائے, اللہ دی بارگاہ ہدیہ تشکر پیش ہو جائے اور نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی ایک محفل پاک دا اہتمام ہو جائے. سو او تمام مقاصد اور اہداف حاصل ہو گئے. ہون دعا دے ایسی قریباں تھوڑا جا نبی علیہ السلام دے دین دی تبلیغ ہو جائے گی تو تمام تر مقصد اپنی تکمیل دے قریب پہنچان گے. محترم سامعین اور بھائیوں اور عزیزوں, یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی
بیست مبارکہ اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے احسان عظیم ہے، اور اس احسان عظیم دی وجہ تو امت مصطفیٰ ساریاں امتاں دی سردار ہے۔ اس احسان عظیم دی وجہ تو اسی تمام امتاں دے سردار ہاں۔ امت مصطفیٰ جنہاں نال خالق کائنات نے اعزاز عطا کے قرآن ارشاد فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تسی تمام امتاں تو امت خیر ہو، امت خیر۔ اسی تسی جو بیٹھے ہو اسی امت خیر ہاں، اور امت خیر یعنی بہترین لفظ جو خیر ہے نا، مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگاں جو بہترین ہوئے جڑا لوگاں نو نفع دے وے، جڑا لوگاں واسطے نفع دا سبب بنے، لوگاں واسطے بھلائی دا سبب بنے، لوگاں دے نال اچھا سلوک کرے، لوگ اس تو مطمئن ہون، جڑا لوگاں دے مشکل وقت چ کم آئے۔ خیر الناس من ینفع الناس، جس تو لوگ نفع حاصل کرن، جڑا مشکل وقت چ کم آئے وہ لوگاں چوں خیر الناس ہے، خیر الناس۔ یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خیر النساء نے، یعنی عورتاں چوں تمام عورتاں دی سردار نے، افضل نے، بہترین نے، وہ خیر النساء نے۔ حضرت علی خیر البریہ نے، یعنی جتنے نیک لوگ نے امت مصطفیٰ دے انہیں جو حضرت علی خیر، جو خیر دا جو لفظ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر و قرون کرنی، میرا زمانہ سب زمانیاں تو بہترین ہے کیونکہ وہ میرے نال ملیا ہویا، اور پھر جڑا اس تو بعد خیر۔ توجہ ہے نا اب حضرات دی؟ حضور نے فرمایا خیرکم من اہلہ، تواڈے بہترین ہوئے جڑا اپنے گھر والے واسطے اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا خیر الکلام من کلا و دلا، کلام چو سردار کلام ہوئے جڑا چھوٹا بھی ہوئے تے مدلل بھی ہوئے۔ یہ لفظ خیر ہے عربی دے اندر، اے افضلیت واسطے استعمال ہوا۔ توجہ ہوگی آپ کی؟ سو حضرت محمد کریم انہاں دی امت نو اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امہ۔ آپ نے سمجھ آئی کہ جو اللہ نے خیر امت کیا اس کا مطلب کی ہے؟ خیر امت جس زمانے دی نسبت نال حضور ہوئی وہ زمانیاں وچوں خیر ہے۔ توجہ ہے؟ جس آل دی نسبت حضور نال ہوئی، جس خون دی نسبت حضور نال ہو گئی، او عورتاں چوں خیر ہے۔ جس شہر دی نسبت حضور نال ہوئی وہ شہراں چوں خیر ہے، اور جس قرآن دی نسبت، کتاب دی نسبت حضور نال ہوئی وہ تمام کتب چوں کتب خیر ہے۔ توجہ ہے آپ؟ اللہ خود واللہ خیر الرازقین، اور جدو مصطفیٰ دی امت دی باری آئی تو 70 امتائیں چو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تسی ساریاں امتائیں چو امت خیر ہو، امت خیر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی امتاں دے سردار ہو۔ کیا یہ سرداری سانو عملان دی وجہ تو ملی؟ جواب اگر نہیں، عملان دی وجہ تو اسی سردار نہیں بنے، اسی نبی پاک دی نسبت تو سردار ہو گئے۔ یعنی نسبت مصطفیٰ نے صرف حضور دا کلمہ پڑھنا اسی سردار ہو گئے۔ اسی حضور دا کلمہ پڑھیا، اسی بچے نوٹ فرما لو، اسی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، ایک نسبت اسی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے۔ پنجابی پہ بولنا نا، پنجابی تو سمجھ چل دی ہے نا، اسی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے۔ تو ان سمجھ آ جائے جدو میاں بیوی دا نکاح ہوں جائے جیسے آنے مولوی سے دو کلمے پڑھائے، بیوی میاں دے اپنے مرد دے نال کلمہ پڑھ دیئے،
ایک ہوندا ہے نال کلمہ پڑھنا، ایک ہوندا ہے دا کلمہ پڑھنا۔ پہلے او نبی دا کلمہ پڑھ دیے، مڑ اپنے خامد نال کلمہ پڑھ دیے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا بچوں؟ مسئلے تو سمجھ لو۔ بیوی پہلے نبی دا کلمہ پڑھ دیے، خامد نال کلمہ پڑھ دیے۔ توجہ ہو گئی؟ لیکن جڑا نبی دا کلمہ پڑھے، جڑا نبی دا کلمہ پڑھے، دا کلمہ بھی نسبت قائم کردا ہے، نال کلمہ بھی نسبت بنایا ہے۔ جدو عورت کسے مرد دے نال کلمہ پڑھ دیے تو دے وچوں بچہ پیدا ہوئے تو حلالی، کلمے لی مور نہ لگی ہوئے تو بچہ پیدا کرے تھے۔ توجہ ہے حضرات؟ یعنی کلمہ حلال تے حرام دی پہچان کرا رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی مور ہے کہ جس نکاح اتے تعلق اتے کلمے دی مور لگ جائے وہ حلال، دوجا حرام۔ توجہ ہے حضرات؟ بھائی مسئلہ سمجھ لو اور یاد کر لو، ہر عورت پہلے نبی دا کلمہ پڑھ دیے، مڑ کسے مرد نال کلمہ پڑھ دیے۔ اما عائشہ صدیقہ کی عظیم نے جنہ پہنا نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، مڑ نبی نال کلمہ پڑھیا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ پہلے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، پھر نبی نال کلمہ پڑھیا ہے۔ تے جنہیں ایک کلمہ پڑھیا ہے، جنہوں کلمے دی حضور نال ایک نسبت ہے، اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تسی امتان دے سردارو۔ تے جس نے نبی دا کلمہ پڑھیا ایک سرداری تے ان ڈھی گئی۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، پہلا نبی دا کلمہ پڑھیا تے تامی سرداری ڈھیتی، مڑ تسا نبی نال کلمہ پڑھیا، میں کائنات چوبے مثل سرداری تو انتا فرماتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ جدو سمجھ آ جائے گل دا مطلب پورا ہو گیا۔ اسی سردار کیوں سردار کہ بھئی اساں حضور دا کلمہ پڑھا ہے، حضور دا کلمہ پڑھا، کلمہ حضور دا پڑھا۔ حضور دا کلمہ پڑھن نال بھاویں ساڈے عمل نہیں چنگے، توجہ نہیں کی تھی۔ لطافت توجہ کرو، لطافت اس دے اندر جو چھپیا ہے مزہ ہے کہ اسی باہیں عمل نہیں چنگے کر دے، کبھی اس سرداری تو تھلے ڈگیا جنی دیر تئی بندہ کفر نہ کرے، شرک نہ کرے، انی دیر تئی اے سرداری دا او دا بندے دے کوڑ ہی نہ گئے۔ یعنی گناہ باہیں لکھاں دی تعداد ہو جان، او دی سرداری باقی ہے، کیونکہ وہ جے امت اچ باقی ہے۔ گویا ایک کلمہ شریف دی نسبت ایڈی پکی تے پختہ ہے۔ بس بھائیو پڑھیا جو ہی جڑا نبی پڑھایا، جی توجہ ہو گئی حضرات؟ یعنی پڑھیا جو ہی جڑا نبی پاک نے مولا علی نو وہی پڑھیا جی مہربانی۔ ہاں جی کیونکہ کلمہ ہوئی جڑا نبی نے مولا علی نو، جس کلمے نے مولا علی سرکار واسطے کافی ہو جانا ہے نا، سن سنیاں بھی ہو مقدہ نہیں۔ دوجے بھائی جی میں دل نے انہوں نے اپنی مرضی ہے، ساڑھا کسی نال کوئی جھگڑا اپنی آپ کو مطمئن پہ کرنے اب اسی او پڑھے آئے جڑا نبی نے علی نو تے علی نے اپنے آگو مریدان پڑھا ہے۔ جی توجہ ہے حضرات؟ میرے بھائی مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سمعین محترم گرامی قدر احباب، میرے نبی پاک سرکار دا کلمہ پڑھنے والا گناہگار بھی ہوئے، لیکن ان دی سرداری ووٹاں دی مرہون منت نہیں۔ بھئی ووٹاں نال سردار بنے نہیں، ووٹاں نال بنے ہوئے سردار لاندے چڑھ دے راندے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میں اکثر اپنے سنگیان گال سنیدہ راندہ ہونا، بھائی ایک دور ہو بھی اساں دیکھے ہے کہ وزیر آندے ہے، اساں بل پاس کیتا ہے، سپیکر تھلے کرو،
مسیتاں دے سپیکر مسجداں دے سپیکر تھلے لا دیو کی ہویا ہے اون دے اسمبلی وچ وزیراں بل پاس کیتا ہے میں اپنی زندگی وچ اے 2-3 سالاں وچ زمانے نے کروٹ بدل دیاں ویکھیا تاں ہی تو مولا علی فرماندے ہیں والعصر والنوائب بالدہر فرماندے ہیں مینوں اللہ دی زمانے دی قسم ہے اور زمانے دے الٹ پھیر دی قسم زمانے دی قسم ہے اور زمانے دے الٹ پھیر دی قسم ہے مولا علی سرکار زمانے دی الٹ پھیر دی قسم اٹھان دے آئی انج پڑھ دیا سرکار بھائیا کیا قابل غور بات ہے کہ اساں اے اکھاں اپنیاں نال ویکھیا ہے تے کناں نال سنیا ہے کہ وزیراں بل پاس کیتا ہے کہ سپیکر لا دیو تے چپ کر کے مولویاں لا چھڈے نے زمانہ کیسی کروٹ بدل گیا 2-3 سالاں وچ ہن مولوی چوک وچ کھلو کے آندے نے وزیر لا دے بھئی توجہ ہے حضرات کے نام مولوی چوک وچ کھلو کے آندا ہے وزیر لا دیو تے وزیراں نوں لانا پوندا ہے بھئی توجہ ہے حضرات کیا کروٹ ہے زمانے دی کیا اللہ پاک نے رنگ بکھایا ہے بندے سمجھ دیا لوہار بڑے پاورفل نے لوہاران ہلائی کو نہیں سکتا سنے اتھوڑیاں ہلے پہ جی کو سمجھ آئی کوئی نہیں لوہار جی بڑے اٹھنا دے جی پیر بڑے مضبوط ہو گئے نے ہر جگہ تے پکے نے پنجاب تے ہے ہی انہاں دا ساریاں کو زیادہ پرابلم دا شکاری پنجاب ہے پتہ نہیں شدیاں راتی نیندر بھی آن دی ہے کہ کوئی نہیں ہوندی یا وہ گوڑیاں کھا کے سوندے نے میں پیار نہ ہوندی خواب وچ بھی ان بابے خادم دیاں گالیاں ہوندیاں ہونیاں توجہ ہے ویسے میں ذاتی طور پہ یہ کہنا کہ ممبر رسول تے بے کہ علماء گاڑا نہیں کھڑی میرا ذاتی خیال میرا اپنا اگر کوئی میرے کو پوچھے تو میں ہی آیا لیکن گلے میاں بھئی جڑے گانا کٹ دے نے انہاں دے مقابلے والے کیڑا پھلاں دے ہار پہ سٹ دے نے بھی تو گوڑی مار دے تے جے گولیاں تساں چلانیاں نے شیل تساں پھینکنے نے آنسو گیس پھینکنے نے تے اگو ہاراں دی توقع تو انوی نہیں رکھنی چاہیے مڑو نہ کوئی گالی ہینڈ تو دبی آؤں دی سمجھ آ سو میں اپنا ووٹ بھی دس دیتا ہے تے اس دی ریزن بھی دس دیتی میں اپنا خیال جو ہے وہ میں دس دیتا ہے کہ اس دی میں خیال رہا حضرات محترم آج دھوبی گھاٹ کے اندر سنیاں نے صرف ایک آستانے دے مرید کٹھے فیصل آباد دھوبی گھاٹ وچ اہل سنت دے ایک آستانے دے مرید کٹھے ہوئے نے تے ویکھ لیا جے استعفا انہاں نے لے لینا یعنی انہوں استعفا تے گھر ہی کوئی نہ رہ گیا آئندہ کوئی بھی وزیر اگر ٹی وی تے بکے گا نا حضور دے خلاف تے اس نے پتہ اسی کہ ایتھے کوئی میرا گرے مان پکڑن والے بندے ہے نہیں یہ بندیاں سمجھا مولوی ہمیں کمزور جی ہوں جلے دل کرے سپیکر دا پرچہ دے کے اندر دے چھڑی دے جس لے دل خریدا کے سپیکر لا دیو مولوی کے پیچھے کر دو یہ کونی گل لیکن ہن کچھ بندیاں نے احساس ہویا ہونا ہے کہ بھئی ذرا خیال رکھیا جی ایتھے آ مولویاں دی بھی ایک قوم ہے صحیح تے ہے بڑی تکڑی مطلب مولوی دی پاور دا بھی کچھ بندیاں نے اندازہ ہویا ہے اور اے بھی اندازہ ہویا ہے کہ اس پنجاب وچ اہل سنت کتنی طاقت دے حامل نے کہ جنہ دا تعلق سب سے گنبد نالے جڑے مدینے دے تاجدار تے نجف اشرف دی سرکار تے کربلا والے اندے نوکر نے اہل سنت و جماعت کتنی طاقتور شے ہے یہ سمجھ آئی کوئی وہ حکومت جنہ دہشت گرداں کے گھٹنے نہ ٹیکے جنہ کسی اگے سرنڈر نہیں کیتا انہاں دی دھوڑی چجے موٹا سریا کڈیا ہے نا کیڑا اسٹیل مسجد پیندے پہ سریا کاری صاحب مغل والے دا وہ انہاں دی دھوڑی چ مغل والے دا مغلاں وہ کڈ کے سائیاں باہر رکھ چھڑیا وی ایتھے آ سمجھ آئی کوئی نہ گل انہاں ظالماں دے اندر بڑا تکبر بھریا ہوا سی تے پتر تکبر بری شے تکبر جڑا نا اے انسان دیاں صفتیں شمار نہیں ہوندا اے عادت بد ہے نفس دی بیماری ہے تکبر تے ترے قوماں وچ میں اکثر دستاری نہ کہ تکبر پایا جائے میاں پیراں وچ تے چودھریاں وچ
اے تکبر دا مرض کثرت نال پایا جائے دوجیاں بندیاں وچ کی آنا ہوتا ہے جی ہوے بھی تے کوئی ہے چھوٹی موٹی ٹیلاں والی تار ہی ہونی ہے سریے شریے کو نہیں ہوتے ہاں جی ٹیلاں والی تار ہوندی چھوٹی جے ہوے بھی تے کسے او بریک جی ہونی ہے تو ایک کو جھٹکے نال لگی جاتی ہے انہاں دے اندر ہوندے نے گارڈر موٹے سریے وہ انہاں دی دھون نہیں نیوی ہوندی تے اے صفت ابلیس دی ہے غرور کرنا اپنے آپ نو دوجیاں کو افضل سمجھنا اے ابلیس دی صفت ہے سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر تکبر نے شیطان نو ذلیل کر دیتا اور لعنت دا توقع دے گالج پہ گیا تکبر نہیں کرنا چاہیے انسان دے اندر نرمی ہونی چاہیے اور انسان نو اپنی ذات اتے بھروسہ نہیں اللہ دی ذات اتے اور مصطفیٰ کریم دی ذات اتے بھروسہ خود اعتمادی اچھی چیز ہے اس تو انکار نہیں کر دے لیکن تکبر اور غرور دا مرض انسان دے نڑے بھی نہیں ہونا اور بالکل درویش اور عالم چودھریاں بھی لگا پھرے لیکن درویش اور عالم تکبر نہیں ہونا چاہیے پیرانے عظام نو اور علماء نو تکبر تو پاک ہونا چاہیے شیطان بھنڈ دے نہ تو اللہ کریم اگر اس تو محفوظ رکھ لے بندے نو تو اے بڑی افضل اور اعلیٰ صفت انسان ہے اگر بندہ اس تو پاک ہو جائے تکبر کیوں اللہ نے پسند نہیں بندے کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى اللہ فرماتے ہیں کہ میری یہ شان ہے میرے اسماء وچ اسم متکبر اللہ دا ایک اسم کی ہے متکبر تکبر والا اس دی صفت ہے ان سجدی ہے بندیاں نہیں سجدی توجہ حضرات وہ دی صفتیں ان سوٹ کر دی ان سجدی ہے اسی حقیر مخلوق ساڑھے ویچے کیوں آ جائے بھائیا مرشد فرید فرما دن فریدہ میں نو مونج کر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرما دن فریدہ میں نو مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ برے خزانے رب دیتے جو چاہیں سو لٹ اے بری چیز ہے میں تبلیغ افسر اپنے بھائیاں نو کرداری نہ کہ دے دو پتر بچیا کرو نہ حسن تے مان کرو نہ علم تے کرو نہ ہی تسی اپنی جوانی تے اپنی دولت تے بھروسہ کریا کرو وندے نو پہ لوہار کیٹے عروج تے آئے تے کدو دی کدے گلولے کھاندے ٹر گئے حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمان رہے پڑھ پڑھ حافظی کرن تکبرے تے ملہ کرنے وڈیائی ہو عزیزو میرے بچوں سماعت کر لو میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مت روڑ دیوی تو دکڑے پتر مووی والا تھلے بیٹھ جاؤ پیچھے بندے نہیں بیٹھے ہو تو کھڑے بھی نہیں کوئی سنگی بڑے انہوں نے بھی وکھن دے پیچھے اے سارے بڑے پیار والے نہیں آئے پتہ نہیں اپنے کام چھڑ گیا عزیزاں دی وقار تکبر کتنی بری چیز ہے
شیطان دیاں ساریاں ریاضتاں اور عبادتاں صرف اس ایک صفت نے اس دی بری صفت نے زائل کر دی اور وہ لعنتیاں شمار ہو گئے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے پڑھ پڑھ حافظی کرن تکبر تے ملا کرنے وڈیائی ہو ساون مادیاں بدلا مانگو تے پھرن کتاباں چائی ہو جتھے ویکھن چنگا چوکھا تے اتھے پڑھن کلام سوائی ہو دوئی جانی مٹھے میاں زیرت باؤ تے جنہ کھاتی بیچے کمائی ہو عزیزوں اور بھائیوں، ساڑھے اعمال دا تنزل اور ساڑھے اعمال دی شرح دی گراوٹ اور ساڑھے گناہ دیاں پستیاں گرنا ساڑھے سردار ہون زائل نہیں کردہ اسی مروی سردار کیونکہ اسی ووٹاں نال سردار نہیں محمد کریم دی نسبت نال سردار بنے تسی سردار ہی بیٹھے ہو اگو بندیاں نہ رکھیں جی فلانا کمی تے فلانا چودھری تے فلانا بڑا ہے۔ بھائیو اللہ قرآن اچھ فرماندے خالقکم من نفس واحدہ کہ اللہ نے تو انہوں نفس واحدی چو پیدا کیتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ بریاں عادتاں کسے بڑے بندے وچ ہون تے او گندا ہو جاندا ہے، چنگیاں عادتاں کسے چھوٹے بندے وچ آ جان تے او عظیم ہو جاندا ہے۔ تسی بلال نو نہیں جان دے، تسی ابو لہب نو نہیں جان دے جڑا چودھری آ، ابو جال نہیں جان دینا چودھری سی بھائی میاں چودھری ہونا کمال نہیں جو مصطفیٰ دی غلامی نصیب نہ ہوئی کوئی کمی نہیں ہوندہ کوئی کمی نہیں ہوندہ حضور اپنیاں بکریاں دا دودھ خود دوندے سن کان زکریہ نجارن حضرت زکریہ لکڑی دا کام کر دے سن اللہ دے نبی نے لکڑی دا کم وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنَاةَ لَبُوسِ لَكُمْ حضرت داؤد لوہے دا کم کر دے سن تو کیا تسی نعوذ باللہ انہاں لوہار درخانا کھو جڑا آکھے گا وہ کافر ہو جائے سو ایک پیشے نے جڑا حلال دی روٹی کما کے کھاندا ہے انہوں حقیر نہ سمجھیا کرو سب انسان اللہ دے نبی حضرت آدم دی اولاد نے اور برابر میں میں نہیں کہہ رہا اللہ قرآن ایک اصول بیان فرما رہے ہیں دنیا والو کسے عربی نو عجمی تھے کسے کالے نو کسے گورے نو کسے کالے تھے کوئی بڑائی نہیں جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دی بارگاہ چ وڈا ہوئے جدا تقوی وڈا ہے بس تقوی دی بنیاد کے تسی کسی نے بڑا کہہ سکتے ہو جیڑی تساں تقسیم کیتی ہوئی نا قبائل دے اعتبار تے فلانا کھرلاں دا قبیلہ ہے تے بھٹیاں دا قبیلہ ہے تے ترڑاں دا قبیلہ ہے کوئی قبیلہ فی نفس ہی اسے قبیلے تو افضل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک وہ دے عمل چنگے نسب بہت پیچھے جا کے کام دیندہ ہے اگر بڑا ہونا کمال ہے تو ابو لہب ہاشمی بھی ہے مطلبی بھی ہے حضور دا چاچا لگ دے عبد المطلب دا بیٹا ہے
ابو لہب دے والد دا نام کی عبد المطلب تے حضرت محمد مصطفیٰ دے دادے دا نام کی توجہ ہے یعنی ایڈا قریبی بلڈ ریلیشن حضور نال تے رنگ ہوندا انج بخدا جویں کوڑا بخدا ہے اس تو ابو لہب توجہ ہے لیکن او جہنم دا بالن بن گیا بلال رنگ دا کالا ذات دا حبشی غلامی زندگی گزارن والا مکے دیاں گلیاں غلامی کرنے والا حضور نے فرمایا بلال جنتیاں جڑے جتنے حبشی جنت جان گے انہاں دا سردار بلال توجہ حضرات آپ میرے آقا نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا ہے کہ ابو بکر ساڑھے سردار نے تو انہاں ساڑھے سردار نے آزاد کیتا ہے یعنی حضرت بلال ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا وہ ساڑھے سردار نے اور ساڑھے سردار نے آزاد کیتا ہے حضرت بلال اس شخصیت نے جنہاں حضور نے کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا ہے بلال دے پیر اتے سن تے کعبہ تھلے سی بلال دے پیر اتے تے رب دا گھر کعبہ تھلے اس تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو سنیا ہو کہ وڈیائی حضور دی غلامی نال عطا ہوتی ہے وڈیائی حضور دی غلامی اچھے بڑائی حضور دی غلامی اچھے فضیلت حضور دی غلامی اچھے فضیلت نبی پاک سرکار دی نسبت اچھے تسی جڑے سردار بنے بیٹھے ہو کنتم خیر امہ دا تاج سر تے سجائی بیٹھے ہو اس دی ریزن تے غور نہیں کیتا اس دے ریزن یہ نہیں کہ تہاڈا منہ سونا ہے تہاڈے عمل چنگے نہیں تہاڈی برادری چنگی ہے نہیں اس دے ریزن یہ ہے تسی چنگیاں نال نسبت بنا لئی توجہ ہے نا حضرات جدو نسبت چنگیاں نال ہو جائے نا تے وہ سیانے آندے نے لوہا تردہ نہیں پر جدو بیڑی نال لڑ جائے حضور میاں محمد بخش صاحب آپ فرماندے نے فضل تیرے تھی لوہے تردے تے پھٹیاں دے سنگ رل کے اتے جنت جان محمد تے ولیاں دے سنگ رکھے میاں صاحب بول دیا فرمان چنگیاں دے لڑ لگیا اگر کوئی تے بیلی بیٹھا ہوئے میں دعا دینا اللہ سنا اس اس عادت کے بعد تو بچا لے اور ٹھیک ہو لیکن اگر بندہ سوٹیانا کو بیٹھا ہوئے پیندے ہو راندن پر نکے لو اثر اندر جاندہ رہندا ایمیں گا لے تے جس لے کو دو ترائے باری بابے واندنے میں بیلا جو بیٹھا رہندا ایک سوٹا لا کی کچھ بھی نہیں ہوندا سی کہ پیندے ہی میں وہ ایک تو جو اگاں ٹوٹا ہے وہ پیشاں پلٹ کے مڑ تقدی دے لہذا صحبت بد بریاں دی صحبت تو برا کر دیتی نیکاں دی صحبت تو نیک کر چھڑ دی حضور میاں صاحب بول دین دیا فرمان نے چنگیاں دے لڑ لگیاں ہویا تے میری جوڑی پھل پائے مندیاں دے لڑ لگیا ہویا تے اگلے بھی ڈل گئے تھوڑا جا ٹائم نکال کے کنا چنگیاں کھڑ پہ جائے تھوڑا جا وقت کڑ کے کنا چنگیاں دی صحبت وچ بویا کرو کنا چنگیاں قربان اٹھن نال بھی بندے دے اندر اچھائی ہوندی رہندی بیٹری چارج ہوندی رہندی سگنل فل ہو جاندے جس لیے اللہ دے نیک بندیاں کول بندہ ایک باری بیٹھ جائے نا تو ایویں بیٹھ کے اٹھ بھی جائے تے اللہ فضل فرما چھڑدا توجہ ہے نا حضرات
نسبت ایڈی شے ہے کہ حضور دی نسبت دی وجہ سانو اللہ نے سردار بنایا. احسان ہے نا اللہ دا ساڈے دے کہ سانو اللہ نے سردار بنایا. حضور دی نسبت دا پہلا فائدہ سانے ہویا ہے کہ اسی سردار. سب تو پہلے اس پوری کائنات وچوں جڑی قبر کھلنی ہے حضور دی. سب تو پہلے قبر کدی کھلنی ہے؟ حضور دی قبر کھلنی ہے سب تو پہلے. اور جدوں حضور دی قبر کھلنی ہے تے پھر نال ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دی قبر کھلنی. پھر ساری امت دیاں قبراں کھلنیاں نے اور سارے لوگاں نے نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ میدان محشر وچ اکٹھے ہو جاؤ. میدان عرفات وچ اس نوں پھیلا دتا جائے گا اور دنیا اکٹھی ہوے گی تے اسی ستیاں پہ آنا ہے. اسی قبر ستیاں پہ آنا ہے. سارے ہوں نہیں ستیاں پہ آنا ہے. کئی مریضیاں پہ آنا ہے کئی ستیاں پہ. ہاں ہاں یہ حدیث شریف ہے نا جندی ان قبر جہنم دا گڑا ہونی ہے وہ سو لینا وہ شدر کدے نیندر ہونی سونا وہ سے جدی قبر جنت دا باغ بنی ہونی ہے. انہوں حکم ہونا ہے نم کا نومت العروس انج سونج میں دلہن اپنے کمرے سجی ہوندی ہے سوندی. نبی دا غلام ستا ہوئے گا فرشتے آگے اٹھان گے وہ قبر سون والے جنہ دا دیدار کر کے ستا ہیں تیرے نبی عشر چاہے چراغے گولڑا پیر نصیر و دل نصیر فرماتے ہیں قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. قبر کی جڑے بچے سو جاندے انہوں نے پتہ ہے اماں اٹھائے بہتا اٹھتے کھڑا اوکھا ہوندا نا اوکھا نیندر تے اوکھی ہونی ہے جڑی ایتھے ستے پے تے مڑ جڑی قبر ہے حضور دا دیدار کر کے ستے ہوں لمے تھکیڑے لانے دی قبر ہے. اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. سب تو پہلے حضور قبر اٹھن گے اور حشر دے میدان تشریف لیون گے وہ حشر دا میدان جڑا پہلے ترامے کی طرح تپدا پیا ہونا ہے جب حضور قدم رکھنا ہے تو اس ٹھنڈے ہو جائے. میں ان صرف تو اندر سوا بسان حضور دی وجہ تو کس وڑے فائدے کڑے کڑے ہونے. اسی جانے آنا سعودی عرب عمرہ کر مبارک زندہ اگے ساڑھے اٹھے بیلی بچے کھلوتے ہوتے اسی یا لانے تو ساڑھے بیگ پڑ لیندے نے گڑیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں کھول کے وچ با لیندے لے کے ٹر جاندے سانو پتہ ہی کوئی نہیں لگدا کہ اسی سعودی عرب آئے ہاں جڑے بیلی ساڈے نال او ہوندے جنہاں کو نہیں پتہ ہوندا یا جنہاں نوں لین کوئی نہیں آوندا انہاں ساری پرابلمز ہوندی. ٹھیک ہے نا تے اسی حشر جانا ہے اگو جھنڈا لے کے حضور کھلوتیا ہونا ہے تے ٹھنڈا حشر ہویا پیا حشر ٹھنڈا بھی ہویا پہ ہونا ہے تے حضور دے ہاتھ سے چودے کوثر ہونا ہے تے حضور نے فرمانا آ جاؤ اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی. آ جاؤ آ جاؤ ساری مخلوق میرے پاک نبی دے بارگاہ حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتی ہو سی. توجہ ہے حضرات ساری مخلوق حضور دے جھنڈے تے حضور ہی گل کر لی. اگاں گل حضور دی ہونی ہے تے حضور ہی کرنی ہے. ساتھ کمڑیاں کدے کوئی ہونی ہے ساڈی مجال پاس اگاں گل کر لئیے حضور ساڈی گل اللہ نال کرنی ہے تے جو مکنا مکینا ہے انہاں دا ہی مک مکا جانا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل جو مکنا مکینا ہے سائیاں آپ ہی مک جانا ہے ساڈی گل کرن دی ضرورت ہی نہیں پونی. ترے جگہ ہونیاں نے حشر دے میدان نے جڑیاں اوکھیاں ہونیاں پل صراط تے بھیڑ بڑی ہونی حضور اتھے بھی کھڑیاں ہونے
توجہ ہے حضرات، حوض کوثر تے رش بڑا ہونا ہے، میرے حضور اتھے بھی کھلوتیا ہونا ہے تے 70 امتاں 80 انہاں دے حوض تے نہیں جاواں گے، 70 دیاں 70 امتاں میرے نبی دے حوض تے آن گے۔ مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ حضور دے حوض تے پھر جتھے حساب ہونا ہے، جس جگہ تے حساب ہونا ہے، حساب اتھے لوگاں دی بڑی عجیب حالت ہوئی۔ لوگو یوم یقوم الحساب تے توان فکر کیڑی ہے؟ جتھے حساب ہونا ہے اتھے بھی سائیاں کھلوتیا ہونا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اللہ سونے آجے حساب لینے تے حضور دی آنکھاں تو اور لے لیں، میں نو شرم ہو دی ہے۔ میں کہنے اقبال صاحب تو یہ پیان دیو کہ اور لے لیں، اسی پیان نے انہاں دے سامنے لیں، انہاں تو کیڑیاں شرمانے، انہاں جو اگے ہی سارا پتہ ہے۔ جڑا گھٹے توڑا پورا ہوندا جائے سائیاں دے سامنے لیں، جو کو جو پتہ لگ جائے۔ تک رہے ہو؟ پہلیاں امتاں جدو گناہ دا ارادہ کر دیا سا تے انہاں دا گناہ لکھی، یعنی جڑیاں 69 امتاں پہلیاں نا، وہ جدو گناہ دا ارادہ کر دے سن، انہاں دا گناہ ایک ارادے دا گناہ لکھیندا سی، دوسرا پھر جدو گناہ کر دے سن پھر وہ لکھیندا سی۔ ہن جدو ساڈی واری آئی اسی گناہ دا ارادہ کر لئیے، براتی پانی چوری کرنا ہے، فرشتہ لکھن لگا تے خالق نے پہلی باری حکم دیتا ہے نہ لکھی میرے نبی دا امتی ہے۔ اللہ سونے پہلے آندے تے لکھی جاندے ہے، جواب آیا ہوئے گا پہلے دوجیاں دے امتی ہے، اے یار دے امتی ارادہ کر لیا اجے کیتا تے نہیں نہ لکھی، گناہ ہو گیا۔ جڑا سجے پاس جڑا فرشتہ ہے نا، انہیں کیا ٹھہر جا اجے نہ لکھی، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ اے سانو فائدہ کس وجہ تو ہو رہا ہے بلے؟ اسی حضور دے امتی، اسی عشرے چینج ہونا ہے جو میں وی آئی پی ہوتی ہے، یقین کرو اسی عشرے چ وی آئی پی بنیا ہونا ہے، امتہ ساریاں ہونا لیکن عشرے جڑے وی آئی پی بندے ہونے وہ تسی تے جڑے اسی بیٹھے ہیں او خدا دا نا جے امتی ریا جے تسی وی آئی پی ہو، وی آئی پی کیوں نے حضور دے امتی؟ واہ کیا بات ہے تہاڈی، ذرا جی سنو سنو، پہلیاں امتاں جدوں گناہ کرنا انہاں دے گھر دے دروازے اتے لکھ کے چٹ لگی ہوندی ہے کہ اس بندے راتی چھپ کے گناہ کیتا ہے۔ ہن جدوں ساڈی واری آئی اللہ فرمایا نہ لکھیا جائے فرشتے ہو، میں جانا تے میرے یار دے امتی جان۔ اللہ نے قرآن دے حفظ واسطے پسند کیتا ہے۔ کل تے غور نہیں کیتا، حضور تے امتی ہوئی ہونے نے جڑے حفظ کرتے ہیں،
چلو سارے نہیں پر انہیں جو کچھ کر دیں کچھ بیلی تو انہیں جڑے آندے نا سی اس دے نیڑے بھی نہیں جان مخے نہ جاؤ چھٹیاں ہیں توجہ ہے حضرات سنگیو حضور دی وجہ تو اے اعزاز ساڈا کہ ساریاں تو پہلا حساب ساڈا ہو جانا ہے ساریاں تو پہلا جنت چساں ٹر جانا ہے اے ساڈے اعزاز نے حضور دی وجہ کیا برکتاں حاصل ہوئی نے سانو سونے نبی دی وجہ بھئی کیا مرتبہ حاصل ہویا ہے سانو حضور دی وجہ تو پچھلیاں امتاں نیت کرنا نا نیکی دی انہوں نے ثواب کوئی نہ ملتا عمل کرنا تے ثواب ملتا اسی نیت کر چھڑیے عمل نہ بھی کریے تے ثواب سانڈھی جانا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ مومن دی نیت اور عمل تو بھی چنگی ہوتی ہے اگلی گل آؤ تو بند کر خالد آباد ہوگی چلو صحیح بیٹھو سنے ہو عزیزو حضور دی وجہ تو سانو جڑا اعزاز ملیا ہے سن لو اور یاد کر لو گل بڑی غور والی ہمیشہ ویکھیا ہے جڑے سونے ہوندے نے بندے انہاں نال پیار کردے زہری حسن نال جڑے سونے ہوندے نے بندے انہاں نال ایتھے عجیب گل ہے سونے او نے پیار ساڈے نال کردے نہیں سمجھ آئی گل نہیں آپ پتر سمجھ کوئی نہیں آئی گل بس سونے او نے تے پیار ساڈے ورگیاں نال کردے کچجیاں نال تے پھینیاں نال جی سمجھ آئی کوئی سونے او حسن دے وارث او تے پیار ساڈے نال کردے مڑ عجیب ہے دنیا دا قانون ہے کہ عاشق معشوق واسطے روندا ہے عاشق معشوق واسطے روندا ہے ان دی تکلیف تے روندا ہے ان دے وصال تے ان دے ہجر تے روندا ہے کہ مینوں میرا یار ملدا نہیں پیا میں میرے یار تو جدا ہو گیا میرا یار میرے تو وکھرا ہو گیا یا میرا یار بے وفا ہو گیا میرا یار میرے آنکھیں نہیں لگدا کیا کمال ہے آنکھیں بھی ایسی کوئی نہیں لگدے آنکھیں بھی ایسی اپنے یار دے کوئی نہیں لگدے تے یار ساڈا سونا بھی تے کائنات تو اچا بھی تے مڑ روندا بھی ساڈے واسطے ہوئے تے جے دو باری ہاتھ سے آ کے نعرہ چ ماریے تے ایڈا کیڑا اسی بڑا احسان کیتی بیٹھے صحابہ کہندے جب عذاب دی آیت نازل ہونی تے حضور رونا کہ حضور اپنے واسطے روندے ہیں ترائے دے سجدیاں چ پے کے غار تے رونا تے دعا کرنی اپنی امت واسطے کوئی نہیں سمجھ آئی تو گل بھائی حضور سجدیاں چ پے کے ساڈی واسطے کیوں روندے نے بس پتر اے گل یاد رکھنا حضور افضل اعلی عرفہ ہو کے ساڈے جیاں ادنا تے ساڈے جیاں عام بندیاں واسطے غار ایک سر رکھ کے حضور رو رہے ہیں یہ میلاد بنا لو تے کیڑی نیکی پہ چاڑ دیو جے کچھ چاول پکا کے کھلا دیو تے کیڑی نیکی پہ چاڑ دیو حضور دی کیڑی کیڑی گل دا جواب دے سکدے ہو تہاڈی اماں بھی تہاڈے واسطے نہیں سجدے چ روئی ہونی تہاڈا باپ تے تہاڈا بھرا تے تہاڈا پتر نہیں سجدے چ رویا ہونا تہاڈا پیر نہیں تہاڈے واسطے سجدے چ رویا ہونا تہاڈی بیوی تے تہاڈی بیٹی نہیں سجدے چ روئی ہونی لیکن محمد مصطفی تین دن سجدے چ سر رکھ کے تیری واسطے دعاواں کرن تے رون تو میلاد کرے تے نیکی کیڑی ہے بھائی اے تے احسان لنگدا ہی نہیں جے اسی اپنا تن من دھن ہر شے سونے تو باہر چھڈیے اللہ اکبر کبیرہ میں سنیوں مڑ یہی کہہ سکنا مگر پکے عاشق بنو تے ہی کیا کرو میرے سونیا
ان عقیدہ بنا لو میں تے بنایا ہوا الحمدللہ رب العالمین میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدل تیری واسطے میرے سونیا نیا میرے سونیا اللہ دا قرآن گوایا اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ حضور دی امی فرما دی حضور آئے نا جدو دنیا ہوتے میں شعر پڑھن تو پڑھا ہوں تو گل سمجھا رہا حضور دنیا تے آئے یا فرما دیا آپ نے اوندیاں سجدے سر رکھیا تے امت واسطے دعا کی تھی تے حضرت قسم ابن عباس وہ آخری شخصیت جڑے حضور دی قبر چوں نکلے توجہ ہے حضور دی قبر چوں حضرت عباس حضور دے چچا جان دے بیٹے فرماندن جدو میں حضور دی قبر چوں نکلن لگا نا آپ نو اندر لٹا کے کیا فرماندن میں حضور دے ہونٹ ہلدے ویکھے میں کن قریب کیتا میرے حضور قبر بھی اپنی امت نو یاد پہ کر دے آئے امتی آجے تو میلاد منا لے تیڈی کوئی مہربانی نہیں ساڈا کوئی احسان نہیں حضور دا احسان ہے کہ انہاں اے توفیق دیتی ہے کہ اسا انہاں دا مڑ نام پہ بیٹھ کے لے الحمدللہ رب العالمین پہلا سجدہ پھر ساری زندگی حضور جدو بھی روئے نے اپنی امت واسطے روئے حضور تے حشر تے جا کے بھی ساڑھے واسطے دعا کرنی سجدے چپے کے کبھی توجہ کریں تے سوچتے صحیح حضور ساری حیاتی ساڑھے واسطے سجدے انچ بھی دعا مانگتے رہے اللہ اکبر میرے بیلیا میں آکھا گا اگر زیادہ خرچہ نہیں بھی ہوندہ تے گھاراڑی روٹی تے شامی اپنے گھر بے کے ایک واری سونے دی نات پڑھ کے میلاد دی نیت کر چھڑے آجے سرکار راضی ہو عزیزہ نے دی وکار سنی اعلان پہ کرنیا میرے سونیا اللہ اکبر میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیری واسطے بولو میرے سونیا میرا چین تو تے قرار تو میری عزت تے وقار تو میری چین تو تے قرار تو میری عزت تے وقار تو تیرے دشمنا نل دشمنی میرا ہر سجن تیری واسطے تیرے دشمنا نل دشمنی مسیح تے چو قرآن کڑ لیاؤ تے سارے میرے سر تے رکھ لو میرا وابی آج تھی کوئی نقصان نہیں نہ میرا کوئی شیعہ نقصان نہیں اور تو سے پوچھو تو صحیح ہے نا پرابلم کی ہے تے میری شیعہ تے وابی نال بھی پرابلم نہیں نہ میری کسے پیر نال کوئی پرابلم ہے نہ کسے ملوانے ملونٹے نال کوئی پرابلم ہے بس میرا عقیدہ یہ ہے تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیری واسطے تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر
سجن تیری واسطے میرے سونیا من موڑ. صرف پرابلم یہ ہے کہ جڑا اما عائشہ صدیقہ تا گستاخ ہوئے سن نہیں چنگا لگدا. جڑا مولا علی دا منکر ہوئے سن نہیں چنگا لگدا. جڑا میرے نبی دے اختیارات اور فضائل اور کمالات دا منکر ہوئے وہ سن نہیں چنگا لگدا. ہن جے رانا ثناء اللہ قادیانی نو اپنا برا آکھے تے سن نہیں چنگا لگدا. ہن اسی کی کریے؟ ساڈی مجبوری. وزیر ہوئے تے ہوئے پیا سانو اس گل نال کی کرے؟ اسی اتنی تے کہہ سکنے نا جڑا انہاں دا یار ہے ہم آمینہ دے لال دا غدار ہے. ان اکھن تے اور ساڈے نا میں پرانے دے حلقے وچ الیکشن لڑنا جی یا وہ لے گیا تے میں ان دی سیٹ تے کھلونا ہے. میں کوئی نہیں کھلونا. میں انا اس کتے لاؤ اوتھے اون بٹھاؤ جڑا عاشق رسول ہو. اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے اندر زندگی اور غلامی دے اندر موت نصیب فرمائے اور حضور واسطے اپنا تن تے من تے دھن قربان کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.